رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے ہیں، یعنی عبادت الہی میں بہت کوشش فرماتے ہیں، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے ہیں، یعنی اپنی عبادتوں میں زیادتی کر دیتے ہیں، مطلب زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا اور مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اس ماہ کے روزے کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ اور رمضان کی اہمیت۔ ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، ورنہ ایسا نہ ہو سید الملائکہ کی بددعا ہو اور سید الانبیاء کی آمین ہو۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی طرف تشریف لائے اور اپنے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے بھی وہ بات سنی؟ ہم نے عرض کیا جی، تو آپ نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کسی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں نہ داخل کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ تو میرے پیارے ویورز، اس بددعا کی قبولیت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس حدیث کو ہر وقت سامنے رکھے اور یہ خیال رہے کہ اس بددعا میں ہم داخل نہ ہو جائیں، جبکہ روزہ رکھنے سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ روزے کا صلہ اللہ عز و جل خود دیتے ہیں، چنانچہ ایک روایت میں ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری روایت کے مطابق اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اسی محبت کی وجہ سے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ محبت ہی تو ہے محبوب کو محب سے ملاقات میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ روزے دار کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت فرحت ملے گی۔
روزے دار کے اعزاز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے روزے داروں کے لیے ایک علیحدہ دروازے کا اہتمام فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کا نام لے کر بلایا جائے گا۔ وہ اس دعوت پر کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ رمضان شریف میں امت محمدی پر 5 خصوصی انعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشق سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن سے غیر رمضان میں پہنچ سکتے تھے، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اس کے لیے کچھ مخصوص اہداف طے کریں۔ قرآن ایک بار مکمل کرنے کا ارادہ کرے یا اگر یہ مشکل ہو تو روزانہ کم از کم چند آیت کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، یہ دین کے ساتھی بنتے ہیں اور مل کر دین حق کو پھیلاتے ہیں۔ روزانہ تراویح کا اہتمام کریں اور تہجد کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کی جوئی سورت حفظ کریں یا نماز کا ترجمہ وغیرہ یاد کریں۔ صبح شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ ہر دن کچھ نہ کچھ راہ خدا میں دینے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ فیول فار عبادت۔ شروع میں سب پرجوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں عبادت کا شوق کم ہونے لگتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے کمرے، موبائل یا ڈائری میں ایسے پیغامات لکھیے جو آپ کو عبادت کے لیے متحرک کرے۔ روزانہ کسی اچھے عالم کا بیان یا تفسیر سنیں، خاص طور پر افطار سے پہلے یا کام کے دوران۔ عبادت سے پہلے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ وہ آپ کو استقامت عطا کرے۔ کسی کے ساتھ عبادات کا شیڈول طے کریں تاکہ ایک دوسرے کا محاسبہ بھی ہو سکے۔ ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ لکھیں کہ آپ نے کون سی عبادات بہتر طریقے سے ادا کی، کہاں کمی رہ گئی اور کل کے لیے کیا ارادہ ہے۔ اپنی ہیلتھ کے بارے میں سوچیے۔ رمضان میں اکثر لوگ یا تو بہت کمزور ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ کھا کر اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے سحری میں ایسی چیزیں کھائیں جو دیر تک توانائی دے، جیسے دھلیہ، دودھ، دہی، انڈے، کھجور اور خشک میوہ جات۔ افطار میں کھجور اور پانی سے افطار کریں، پھر پروٹین، سبزیوں اور ہلکی غذا کا استعمال کریں۔ زیادہ کھانے سے بچیں، ضروریات سے زیادہ کھانے سے سستی اور معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ چینی اور فرائی کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگرچہ بازار کے سموسے، پکوڑے پرکشش لگتے ہیں، ان کا کم سے کم استعمال کریں۔ رمضان بہترین وقت ہے
اپنی زندگی کو سدھارنے کا چند اہم تبدیلیاں جو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز ادا کرے اور خود کو گانوں کے بجائے اسلامی نشید یا قرآن کی تلاوت سننے کا عادی بنائے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کی برائی یا فضول بحث سے پرہیز کریں اور سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت ضائع کرنے کے بجائے دینی مواد دیکھنے کو ترجیح دیں۔ بے مقصد کھانے کی عادت کو ترک کر دیں۔ ہائیڈریشن کہ رمضان میں ڈی ہائیڈریشن ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے افطار سے سحری تک 8 گلاس پانی پینے کا ہدف بنائیں۔ ناریل پانی اور ہربل چائے کا استعمال کریں تاکہ جسم ہائیڈریٹ رہے۔ چائے اور کافی کم کریں کیونکہ یہ پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ پانی سے بھرپور غذائیں جیسے کھیرا، تربوز، دہی وغیرہ کا استعمال بڑھا دیں۔ سلیپ پلان نیند کا خراب شیڈول سستی اور کمزوری کا باعث بن سکتا ہے، اسی لیے نیند کا شیڈول بنائیں تاکہ جسم اور دماغ کو آرام مل سکے۔ دن میں 30 یا 20 منٹ کا پاور نیپ لیں تاکہ تھکن نہ ہو۔ رات کو زیادہ نہ سوئیں تاکہ دن کے وقت کمزوری نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو۔ سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کم کریں تاکہ نیند اچھی آئے۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے 5 حرف سے کیا مراد ہے؟ رمضان میں 5 حرف ہے: را، میم، دعاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی عز و جل، میم سے مراد محبت الہی عز و جل، دعات سے مراد زمان الہی عز و جل اور الف سے مراد امان الہی عز و جل، نون سے مراد نور الہی عز و جل۔ اور رمضان میں 5 عبادات بھی خصوصی ہوتی ہے جو روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدقہ دل سے یہ 5 عبادت کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، برکت، رحمت اور مغفرت کا خزینہ ہے۔ دن بھی روشن، رات بھی روشن، دن کے اوقات روزوں پہ معمور، رات کی گھڑیاں تراویح و تہجد سے پرنور۔ ہر روز روزے عید اور ہر شب شب برات۔ ماننے والوں کو اللہ نے وہ نعمت عطا فرما دی کہ ایک رات کی محنت و عبادت پر 1000 راتیں قربان۔ یقین کرنے والا دل چاہیے اور کر گزرنے والی دن چاہیے۔ رحمت پروردگار آغوش کرم کھولے ہوئے ہیں۔ عبادت کرنے والے عبادات کی سوغات لائیں، تلاوت کرنے والے تلاوت کا تحفہ لائیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ سال بھر کا جشن بہارا ہے۔ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کا رمضان اور سورہ اخلاص کی کبھی عنایت نہ کرتا۔ سبحان اللہ! یہ قیمتی چیزیں ہمارے پاس جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ رمضان کی سحری کا انمول تحفہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ جو شخص اس دعا کو سحری کے وقت 7 مرتبہ پڑھے گا اس کو ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملے گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اتنے ہی درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے ہمارے سارے مسئلے مسائل حل کرے۔ اللہ کرے یہ رمضان ہمارے لیے رحمت، برکت اور مغفرت کا سبب بنے۔ یہ مہینہ ہمارے دلوں کو نرمی، ہاتھوں کو سخاوت اور روح کو روشنی عطا کرے۔ ہر دعا قبول ہو، ہر گناہ معاف ہو اور ہر دل سکون پالے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے بطور مسلمان توجہ کیجیے، کیا آپ نے کبھی نماز کو سمجھنے کا سوچا ہے کہ جیسے کہ نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کا مطلب کیا ہے؟
ہم اپنے پیارے رب سے کیا باتیں کرتے ہیں، ہمارا خوبصورت اللہ نماز میں ہم سے کیا فرماتا ہے۔ اگر کبھی یہ جاننے کا دل کیا اور سمجھ نہیں آئی کہ کیسے اور کہاں سے سیکھے، تو اس رمضان کو قیمتی بنائیں اور اس رمضان میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزیدار اور انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہے۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔ اے غفور الرحیم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے گناہوں سے قاصد ہاتھوں کو، ہمارے گناہوں سے سیاہ ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اپنے جلال کے مطابق عطا کرنا، ہماری دعاؤں کے مطابق نہ عطا کرنا کہ ہمیں تو دعا مانگنی بھی نہیں آتی۔ اے اللہ، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے۔ اے اللہ، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ، اپنے قہر اور غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کی روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں گنہگاروں کی لائن میں نہ کھڑا کرنا۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں یہ ایمان کا تحفہ دیا ہے تو ہی اب اس کی حفاظت کرنا۔ ہم باحفاظت یا اللہ آخرت میں اس ایمان کو لے کے تیرے ساتھ حاضر ہو۔ یا اللہ، تیرے سامنے حاضر ہو۔ اے اللہ، قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے میرے مالک، میرے مولا، میرے پیارے پروردگار، یہ دعائیں میرے ساتھ ساتھ ان سب کے حق میں بھی قبول کرنا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور ان تمام مسلمانوں کے حق میں بھی قبول کرنا جو اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کے حق میں بھی قبول کرنا جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں۔ اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے رب العزت، اے ساری کائنات کے مالک، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے مخلوق کو پالنے والا، اے ساری مخلوق کو پالنے والا، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمین کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہماری جھولی میں سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم پر بھی نظر کرم کر، ہم پر بھی اپنی خاص رحمت عطا کر۔ اے اللہ، جو مانگ سکے اسے بھی قبول کر، جو نہ مانگ سکے اسے بھی قبول کر۔ یا اللہ تعالیٰ، جو دعائیں ہماری دل پر ہیں، یا اللہ تعالیٰ، ہم ناقص اور بہت کمزور ہیں۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مولا، بے شک ہم سب نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جو تو نے دیا، جو ہم سے لیا، اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے، ہم اس پر راضی ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ کر دے جسے اٹھانے کی ہم میں ہمت نہ ہو۔ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ان سے زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے۔ کسی بھی حالت میں
دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے پیارے محبوب کے صدقے، ہمارے پیارے آقا کے صدقے جن کے ہم امتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اپنے آقا کے امتی ہونے کا تحفہ دیا ہے، اس کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، آل اولاد کے حق میں یہ دعا قبول فرما دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر کی منزل آسان فرما، انہیں بھی معاف فرما، اور اپنے محبوب بندوں کی صف میں انہیں رکھنا، اور ہمارے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جا، اور ہمارے ساتھ تو ان سے بھی راضی ہو جا۔ اے میرے مالک، میرے مولا، میرے پروردگار، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا مگر تو بڑا دینے کا ہنر جانتا ہے۔ اے اللہ، میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا۔ اے اللہ، جب ہم تھک جائے تو آرام پہنچانا، جب ہماری مشکلیں بڑھ جائے تو آسانی بنا دینا، جب ہم کمزور پڑ جائے تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہو تو ہماری مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائے تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو ہماری غذا بن جانا، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو ہماری امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو ہمارے لیے ممکن بنا دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، یا الہی پروردگار، یہ دعا روزے کی حالت میں مانگی جا رہی ہے، یا اللہ اس دعا کو قبول کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے روزے کی لاج رکھ دے، اے اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے، یا اللہ میری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے۔ ہم جہاں بھی رہیں، جو بھی کریں، ہماری زبان آپ کے ذکر میں رہے اور ہمارا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی نہ ہونے دینا، یا اللہ ہماری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ اس سے راضی ہو۔ یا اللہ ہمارے نفس کو ہم پر حاوی نہ کرنا، اور ہمیں اتنا مضبوط بنا دینا کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں سے تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کی محبت میں مت غرق کر دیجیے گا کہ ہم آپ کو بھول جائیں اور خود کو بھول جائیں اور اپنے ماں باپ کو بھول جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں آسمانی محبت عطا فرما، مخلص اور پاکیزہ محبت۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی محبت عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ساتھ عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب کرے، جو ہم سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنے فضل سے بہترین عطا فرما دیجئے۔ ہم آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوتے، ہم آپ کی مان پر کبھی خسارے میں نہیں پڑتے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیرا ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں پڑتے۔ یا اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھے، ہمارے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد سے محو رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے میرے مالک، میرے مولا، میرے پروردگار، ہمیں تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں آتا۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری موت کو ہم پر آسان کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس شیطان سے ہمیں دور کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت ہماری عقل کو گمراہ نہ کرنا، اے اللہ ہمیں قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے دور کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو اپنی امان میں رکھنا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری امان مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے روز گھبراہٹ سے پناہ دے، اپنا سایہ عطا کرنا۔ اے پروردگار اس عظیم آزمائش کے روز یا امتی کی مبارک آواز کو ہماری سماعت کا مقدر بنا دینا۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما دینا جو ہماری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے ذوالجلال، اے رب کائنات، اے ذوالجلال والاکرام، جب ہم اپنے نفس کے ساتھ تیرے سامنے یا بجولا پیش، یا اللہ تعالیٰ جب ہم تیرے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اے رب کائنات، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ
اللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا، ہماری کتاب ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا، اے اللہ روز کائنات ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دینا، اے اللہ میرے رب ہمیں پل صراط سے بچا دینا اور نادر دوزخ ہم پر حرام کر دینا، یا اللہ ہمیں مقدور کر کے ہم خود کو وہاں پائیں کہ جہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں، کہ جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل تھامے اس میں داخل ہوئے، اور وہاں کہ جہاں جب جشن منایا جائے، جب نغمے گائے جائے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اہل عیاں، ہمارے ہر اس جاننے والے کو جس کو ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جانا، اور اس دعا کے پڑھنے والے کو، اس دعا کے سننے والے کو، ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں کرنا جن کو پھر کبھی کوئی غم، کوئی تکلیف اور کوئی تھکن ہرگز نہ چھوئے گی۔ اے ہمارے رب تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہمیں رحیق المختوم اور زنجبیل سے محروم نہ کرنا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے ایسی اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ جزاک اللہ۔